السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج ود عبداللہ چودھری۔ پاکستان میں قومی اسمبلی میں دوران بجٹ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ فائنانس منسٹر جب قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کر رہے تھے تو پی ٹی آئی ممبران کی طرف سے بلاول بھٹو پر طرح طرح کی آوازیں کسی گئی۔ کہ جب بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو ان کا فوکس ہمارے فائنانس منسٹر کے لیے ہوتا ہے جو کہ بجٹ پیش کر رہے ہیں عوام کے لیے، لیکن ان ممبران نے اس بجٹ پر فوکس کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر آوازیں کسنا شروع کر دیں، جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام ان کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجتی ہے کہ وہ عوام کے لیے کوئی قانون سازی کر سکیں، لیکن باتیں تو اس کے برعکس ہیں۔ نہ تو کوئی قانون سازی ہوگی، نہ تو کوئی عوام کے لیے کوئی ایسا ریلیف لایا جائے گا جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن اس کی برعکس ہوا سب کچھ۔ قومی اسمبلی میں جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو ہم نے ایک دوسرے پر نعرے لگانا شروع کر دیے، ایک دوسرے پر بہتان تراشی، الزام تراشی، بجائے ہم اس کے کہ اس بجٹ کو دیکھتے، بجٹ کو سنتے کہ وہ عوام کے لیے کیا ریلیف لا رہے ہیں، کیا کچھ عوام کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کی بجائے ایک دوسرے پر آوازیں کسنا شروع کر دیں، جو کہ بالکل قابل مذمت بات ہے۔ یہ ممبران جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا نہ تو عوام کے ساتھ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے۔ عوام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو صرف اس وقت عوام کے پاس آتے ہیں جب ان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھ لیں، یہ نہ تو آپ کو کسی حلقے میں نظر آئیں گے اور نہ ہی کسی بازار میں نظر آئیں گے عوام کے مسائل سننے کے لیے۔ جب الیکشن ہوتا ہے تو یہ ایسے کمپین کرتے ہیں، ایسے وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم آپ کو یہ دیں گے، وہ دیں گے، لیکن جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے گھر کی راہ لیتے ہیں اور آپ کے حلقے میں واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ ان کا وعدہ یہ ہوتا ہے، جب یہ حلف لیتے ہیں وہاں جا کر یہ حلف میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس اسمبلی کے ساتھ وفادار رہیں گے، لیکن یہ وہاں جاتے ہیں تو سب سے بڑا مذاق ہے، جس اسمبلی میں یہ جا کر بیٹھتے ہیں اسے قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے کیا قانون سازی کی اسمبلی میں، کیا کیا آپ نے عوام کے لیے؟ آپ تو اس وقت جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا آپ تو اس وقت فوکس نہیں کر سکے ان پر کہ عوام کے لیے کیا ریلیف ہے، عوام کے لیے کیا فائدہ مند بجٹ ہے، لیکن آپ نے اس کی بجائے ایک دوسرے پر آوازیں کسنا شروع کر دی۔ آپ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے، بہتان تراشی کرتے رہے، لیکن جو کہ آپ نے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ حرکتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اتنی گری ہوئی حرکت کی قانون ساز اسمبلی میں کہ دوسرے بندے پر کیچڑ اچھالا گیا، اس پر بڑے ہی غلط الفاظ کا استعمال کیا گیا جو کہ قابل مذمت ہے۔ یہ جو لوگ قومی اسمبلی میں جو ہمیں نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں جا کر ان کا عوام کے ساتھ تعلق بھول جاتے ہیں۔ یہ وہاں جاتے ہیں، عوام پر تنقید کرتے ہیں، تنقید عوام پر کرنے کی بجائے یہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ووٹ کیوں دیا، انہوں نے آپ کو کیوں دیا۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں، مسلسل بہتان تراشی کر لی، اس کے بعد یہ ادھر سے نکلتے ہیں اور اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ عوام کے بعد 5 سال بعد آتے ہیں عوام کے پاس ہمیں ووٹ دو، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بالکل ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں ان سے کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے 5 سالوں میں، آپ نے کیا قانون سازی کیا غریب کے لیے؟ غریب تو دن بہ دن مرتا جا رہا ہے، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ لیکن اس سوالات پوچھنے کی بجائے ہم ان کو دوبارہ الیکٹ کرتے ہیں، دوبارہ اس اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں، لیکن جب وہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں وہاں جا کر
ان کو صرف ایک ہی بات نظر آتی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا۔ حکومت اپوزیشن پر تنقید کرے گی، اپوزیشن حکومت کے لیے تنقید کرے گی، نہ حکومت عوام کے لیے کچھ کرے گی، نہ ہی اپوزیشن عوام کے لیے کچھ کرے گی۔ عوام تو پستی جا رہی ہے دن بدن۔ عوام، قصور ان لوگوں کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو الیکٹ کر کے وہاں بھیجتے ہی کیوں ہیں جو نہ تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، نہ ہی ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کچھ کرنا ہے ہمارے لیے۔ ہمارا اخلاقی اقدارات کے مطابق تو ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینا چاہیے جو آپ کے پاس، جو آپ کے لیے کچھ نہ کر سکے، جو عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو کیسے آپ ان کو ووٹ دے دیں گے؟ وہ آپ کے پاس آتے ہی اس وقت ہیں جب یہ الیکشن قریب آتا ہے۔ لیکن جب پی ٹی آئی ممبران کی طرف سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن عوام کی طرف سے ایک رد عمل آیا۔ رد عمل یہ ہے کہ بھائی آپ ادھر بیٹھے ہیں، بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، آپ نے عوام کے لیے، عوام کے ووٹوں کے ذریعے وہاں جا کر بیٹھے ہیں، اگر آپ نے ادھر کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں ادھر جا کر بیٹھے ہیں؟ آپ نے ادھر سے پیسے لینے ہیں، پیسے لے کر اپنا مال بنانا ہے۔ آپ ان سے ترقیاتی فنڈز لیتے ہیں، ترقیاتی فنڈز لینے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم نے حلقے میں لگانا ہے۔ آپ حلقے کی بجائے جا کر اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، جیبوں میں ڈال کر جا کر آپ عیش کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی نسلوں کو سنوارتے ہیں، لیکن عوام کے لیے تو آپ نے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ عوام کے لیے سوچتے تو آپ ادھر بیٹھتے قومی اسمبلی میں، آپ عوام کے لیے دیکھتے، آپ عوام کے لیے کچھ کرتے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، جہاں غربت کا مسئلہ ہے، پاکستان میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، پاورٹی زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں الزام تراشی بھی ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ اگر ہم نے کسی کی کردار کشی کرنی ہے تو سوشل میڈیا پر ہم آ جاتے ہیں، اس کے خلاف ویڈیو بنائی اور وائرل کر دی۔ ہم خود بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کے کردار کشی کرنی ہو، وہ چاہے سپریم کورٹ کا سٹنگ جج ہو، یا کوئی جرنیل ہو، یا کوئی الیکٹڈ ایم این اے ہو، ایم پی ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہم نے اس پر تنقید کرنی ہی کرنی ہے۔ وہ تنقید یا تو حق کی ہوتی ہے یا پھر اس کے خلاف ہم جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، یہ نہ تو ہماری پہلے سنتے ہیں، نہ ہی اب سنیں گے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف ان دنوں میں آپ کے پاس آنا ہے جب ان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئیں گے، آپ کی کبھی بات نہیں سنیں گے۔ ان 5 سالوں میں اگر آپ کو کوئی ان سے کام پڑے گا بھی تو آپ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، لیکن یہ آپ کی کبھی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ ان کا فرض ہی نہیں ہے آپ کی بات سننا۔ قصور سارا آپ کا اور ہمارا ہے کہ ہم ایسے ممبران کو کیوں الیکٹ کرتے ہیں جو نہ تو ہماری بات سنتے ہیں، نہ ہی ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ ادھر بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، آپ کا فوکس اس بجٹ پہ ہونا چاہیے تھا کہ عوام کے لیے کیا ریلیف ملتا ہے، کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن آپ اس حکومتی بینچ میں بیٹھ کر بھی اپوزیشن پر، ادھر ہمارا فائنانس منسٹر تقریر کر رہا ہے لیکن ادھر آپ جی تنقید کری جا رہے ہیں۔ یہ کردار کشی کرنا بہت آسان کام ہے، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا بہت آسان کام ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی سے سوال کرے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا جواب دیں، اس کے جواب دینے کی بجائے ہم اس پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کرٹیسزم کرنا ہر کسی کا حق ہے اور یہ ریاست حق بھی دیتی ہے، لیکن اگر آپ کسی پر بلا وجہ کوئی الزامات لگائیں، آپ کسی کے اوپر تنقید کریں تو وہ پھر قابل مذمت بات ہوگی۔ اور پھر آپ جب قانون ساز اسمبلی میں بیٹھ کر اس طرح کی بات کریں گے، اس طرح کے نازیبا الفاظ کا استعمال کریں گے، آپ کی جو کہ کسی کی کردار کشی کر رہے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اس معاشرے میں اخلاقی قدریں جب گرتی ہیں تو پھر اس طرح کے کام نظر آتے ہیں ہمیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا عوام کے ساتھ اگر انٹریکشن ہوتا تو یہ عوام کے لیے کچھ کرتے، لیکن عوام کا ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے، اور یہ لوگ صرف اس وقت انٹریکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو یہ نہ تو آپ کو کبھی نظر آئیں گے، نہ آپ سے کبھی ملیں گے۔ آپ اگر ان سے ملنے کا ٹائم بھی لیں تو یہ آپ کے ساتھ نظریں چرا کر نکل جائیں گے۔ لیکن ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو کیوں الیکٹ کرتے ہیں، جو لوگ نہ تو ہماری بات سننے کو تیار ہیں اور نہ ہی کچھ لوگ ہمارے سننا چاہتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟
ہم ایسے نمائندگان کا انتخاب کیوں نہیں کرتے، ہم ایسے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کیوں نہیں کرتے جو ہمارے لیے ہمارے حق میں بہتر ہو۔ وعدے تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن اس پر عمل درآمد کوئی کوئی کرتا ہے، 100 میں سے کوئی 2 لوگ کریں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی وفادار نہیں ہے، وفادار صرف وہ اپنے آپ کے ساتھ ہے یا اپنے اولاد کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ کوئی وفادار نہیں ہے۔ لیکن عوام کو اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں، اگر وہاں پر ایسی زبان کا استعمال کیا جائے جو کہ قابل مذمت بات ہے، تو اس کے لیے اب عوام کو سوچنا پڑے گا کہ ہم ان لوگوں کو کیوں الیکٹ کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو کیوں ایسی جگہ پر بھیجتے ہیں جہاں پر عوام کے لیے بات ہوتی ہے۔ یہ تو نہ تو کبھی عوام کے لیے بات کرتے نظر آئیں گے آپ کو، اور نہ ہی عوام کے جو کہ مشکلات ہیں ان کی آواز اٹھاتے نظر آئیں گے۔ ان کا صرف مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس پر تنقید کرنی ہے، اس نے آپ کے اوپر کرٹیسزم کرنا ہے، لیکن جب یہ بات ختم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی بات ختم، اب گھر کو جائیں۔ لیکن اب عوام کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو کیوں الیکٹ کرتے ہیں جو لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے اور عوام اس کے بارے میں ضرور سوچے کہ ہم ان لوگوں کو کیوں انتخاب کرتے ہیں جو ہمارے بارے میں سوچ نہیں سکتے، ہم ان کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں ایسا۔ تو اس لیے ہمیں اب سوچنا ہوگا، عوام کو اب سوچنا ہوگا کہ ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے، کون ہمارے ساتھ وفادار ہے، کون ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ ہم نے ان میں فرق کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اور اگر آپ چاہیے